إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور دانشین خواتین، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب سروئے زمین پر اتارا تو زندگی گزارنے کا اور آخرت بنانے کا ایک ضابطہ دیا تھا، جس کو قرآن نے ہدایت سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا گیا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم زمین پر اتر جاؤ، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اس ہدایت کو سب کو اپنی نگاہ میں رکھنا ہے اور اسی پر چلنا ہے۔ تو سارے لوگ متفق ہو کر کے اسی ہدایت کے اوپر جمے رہے، اختلاف نہیں ہوا، اور کافی عرصے تک کہیں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ دوسرے پارے کی جو آیت ہے کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک ہی امت تھے، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں حافظ عماد الدین ابن کثیر نے ابن عباس کا قول اس آیت کریمہ کی شرح میں نقل فرمایا ہے کہ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کان بین نوح و آدم عشرۃ قرون کلہم علی شریعۃ الحق فاختلف۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ تھا، 10 سال کا، 10 صدیوں کا فاصلہ، اور ان 10 صدیوں میں 10 سالوں میں سب کے سب متحد اور متفق تھے حق کے اوپر، کلہم علی شریعت من الحق، سارے کے سارے لوگ اسی ہدایت پر، اسی حق کے اوپر متفق اور متحد تھے۔ 10 صدیوں کے بعد فاختلفوا، تب اختلاف ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ اتفاق اصل ہے، اختلاف بعد میں آیا ہے، اور جب اتفاق اصل ہے، لوگ 10 سال تک اسی کے اوپر جمے رہے، اختلاف بعد میں ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو معلوم ہوا، اور اتفاق ہی اصل ہے۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں اور اس کے اندر سے کئی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اسرا وعن سلمۃ ابن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت كان إذا قام كبر ويقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض وأنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم رواه احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں روایت اسی طرح لائے ہیں، اور روایت کے راوی حضرت سلمہ ابن عبد الرحمن بن عوف ہے. بہت اچھی باتیں اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں. سلمہ ابن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ ام المومنین یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کس چیز سے اپنی نماز شروع کر دیتے؟ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ، اپنی نماز کس طرح شروع کرتے تھے؟ اذا قام من اللیل، جب رات میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا سنو، کان اذا قام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو کبر، تکبیر بولتے، اللہ اکبر، تکبیر ہو گئی، ویقول، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اور اس کے بعد یہ کہتے تھے اہدنی لما اختلفت فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیتے تھے اور اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھتے تھے. اس سے اپنی نماز کا آغاز کرتے تھے. کیا؟ اے اللہ، اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، اے زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، یہ بھی اتنا ہے، فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے اور غیب اور شہود کو جاننے والے. ایک نکتہ بتاؤں، یہاں پہلے کیا کہا گیا؟ اے اللہ، زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، غیب کے جاننے والے. ذہن میں رکھیے، جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہو وہی غیب کا علم رکھتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. اسی وجہ سے فاطر السماوات والارض اور عالم الغیب والشہادہ کے درمیان واو حرف عطف نہیں ہے. اب آپ لوگ عربی نہیں جانتے تو آپ کو کیا سمجھاؤں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے وہی غیب کا علم رکھتا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے نبی زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے نہیں تھے، لہذا آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، سیدھی سی بات ہے. اور زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا صرف اللہ، جو جبریل کا رب، میکائیل کا رب، اسرافیل کا رب، کائنات کے ذرے ذرے کا رب، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق. جب وہی تمام چیزوں کا خالق ہے تو وہی عالم الغیب ہے، وہی عالم الغیب والشہادہ ہے. جو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا نہ کر سکے وہ عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتا. عالم الغیب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فاطر السماوات والارض ہو. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فاطر السماوات والارض کے بعد عالم الغیب والشہادہ کہا ہے. تو اے زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے غیب کے جاننے والے، اے شہادت کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو فیصلہ کرے گا یا کرتا ہے ان لوگوں کے درمیان جو اختلاف کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جن میں ان کا اختلاف ہے. تو اے اللہ مجھے ہدایت دے حق کی، جس چیز میں میرا اختلاف ہو اپنے حکم سے، بے شک تو جس کو چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دے. دیکھ رہے ہیں آپ، لما اختلفت فی، جس چیز میں میں اختلاف کروں. ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ اختلاف فطری ہے، اختلاف ہوتا ہی ہے.
جہاں چار لوگ ہوں وہاں نظریات میں، فکر میں، رائے میں اختلاف ہونا فطری ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہو، لما اختلفت فیہ، اختلاف فطری ہے، یہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اختلاف جب کسی چیز میں ہوتا ہے، ایک بات یہ کہتا ہے، ایک بات وہ کہتا ہے، ایک بات وہ کہتا ہے، ایک بات وہ کہتا ہے، یہ اختلاف فطری ہے، لیکن یہ چاروں باتیں حق نہیں ہیں، حق ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ بتایا گیا لما اختلفت فیہ، اختلاف میں نے کیا وہ فطری ہے، وہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ جہاں چار برتن رہتے ہیں وہاں کھنک ہوتی ہی ہے، جیسے چار برتن جہاں ہوں کھنک فطری ہے، ایسے جہاں چار افراد ہوں، کچھ لوگ ہوں، اختلاف رائے، اختلاف نظریہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چاروں لوگ صحیح نہیں ہو سکتے، چاروں رائے صحیح نہیں ہو سکتی، بلکہ ان چاروں میں سے ایک ہی بات حق ہے۔ لما اختلفت فیہ من الحق، حق ایک ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے کیا کریں اختلاف ہو جائے تو؟ اب حق ایک ہی، حق تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے ہدایت کی دعا کرو کہ اے اللہ یہ جو اختلاف ہو گیا ہے، حق ایک ہے، اس حق کی طرف مجھے پہنچنا ہے، تو اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اپنے حکم سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف کے بعد اتحاد ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دعا سے ملتی ہے، یہ چیز دعا سے ملتی ہے۔ اچھا، اتحاد کیسے ہو بتایا گیا، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر آدمی آ جائے اتحاد ہو گیا۔ کیا حدیث ہے، کیا جی، میں شرح نہیں کر پا رہا ہوں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں آپ کو سمجھاؤں کیسے، بہت ساری باتیں ہیں، یہ حدیث کافی ہے، تقریر ختم ہو گئی جی۔ اختلاف فطری ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اختلاف جب ہوتا ہے تو اس میں سارے لوگ مبنی برحق نہیں ہوتے، حق ایک ہی ہوتا ہے۔ تیسرے، تمام لوگوں کو حق کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، تب آدمی پہنچے گا۔ کتنی باتیں معلوم ہو گئی، اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی نقطہ معلوم ہوا کہ اختلاف جب ہو جائے تو اختلاف کو باقی نہیں رکھنا چاہیے، نہیں تو اس دعا کا کیا مطلب ہے، اہدنی لما اختلفت فیہ من الحق، حق تک ہمیں پہنچنا ہے، جلدی بشتاب پہنچنا ہے، جلد پہنچنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف کو دیر تک باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ کتنی باتیں معلوم ہوئی، اختلاف ہو جاتا ہے جہاں چار آدمی رہیں، ایک دوسرے، یہ کہ تمام آدمیوں کی رائیں صحیح نہیں ہوتی، ایک ہی چیز حق ہوتی ہے۔ تیسرے، اختلاف ہو جائے تو اس کو باقی نہیں رکھنا چاہیے، حق تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور حق تک کیسے پہنچے